کس طرح کے آپ نے فیوز و برکات دیکھیں دعوت اسلامی کے؟ ان کا جو دارالمدینہ اسکول سسٹم ہے وہ آپ کے آکسفورڈ لیول کا جو سسٹم ہے، ان کا سلیبس ہے، وہاں تک یہ ورک کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ فلائی کاموں کی طرف آ جائیں گے، دعوت اسلامی کا مین ایک شعبہ FGRF ہے۔ ابھی بھی غزہ میں الحمدللہ آپ سب بھائیوں کے تعاون سے دعوت اسلامی بھرپور وہاں پہ اپنا خدمت کر رہی ہے، کھانا پیش کر رہی ہے، اور میڈیکل کے حوالے سے۔ ذرا بتائیں حضرت شخصیت کیسی ہیں، ان کی روحانیت اور ان کی عملی زندگی، دین پر عمل، تقوی کس طرح کا ہے، ذرا دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں۔ اور میرے اہل سنت ایسی شخصیت ہے، ان کا اخلاق اتنا میٹھا ہے کہ جو بھی جاتا ہے ملاقات کے لیے الحمدللہ، یا ویسے بھی صحبت میں اجتماع میں چلا جائے تو وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس جتنا جدید نیٹ ورک ٹیکنالوجی کا، IT ٹیکنالوجی کا ہے، شاید کسی چینل کے پاس نہ ہو۔ دین کی خدمت میں جو کاوشیں ہیں دعوت اسلامی کی، جو سفر ہے اس حوالے سے ذرا بتائیں کس طرح کا رہا؟ دعوت اسلامی کا جو مدنی قافلے والا سسٹم ہے، جس میں اسلامی بھائی قافلہ لے کے دوسرے شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، پہاڑوں میں، اور حتیٰ کہ ریگستان میں، ریتلی علاقوں میں بھی جہاں پہ پانی کی کمی ہے، وہاں پہ بھی دعوت اسلامی نے دین کا کام کیا ہے۔ اور دعوت اسلامی کا منشور جو سا ہے کہ ہر مسلمان تک دین کی خدمت، ان کی اصلاحی اور اخلاقی تربیت جو سی بھرپور ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا TV سے۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، جس کی تربیت میں، جس کے دین کی خدمت کے سائے میں کئی نسلیں پیدا ہوئیں، جوان ہوئیں اور بڑھاپے تک پہنچیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلیں، دعوت اسلامی کئی فلاحی ادارے چلا رہی ہے۔ ان تمام تر ایشوز کو اور جس طرح جو کاوشیں خدمات دینی حوالے سے، فلاحی حوالے سے ہم دعوت اسلامی کی دیکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کی آج آپ کو ہم پوری معلومات دینے جا رہے ہیں اور یہ بتانے جا رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کیسا کام کر رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور کی، پاکستان کی ایک بڑی کاروباری شخصیت ہیں، سینئر نائب صدر ہیں برانڈر تھروڈ الیکٹریکل ٹریڈرز ایسوسیشن، قاضی ندیم کھوکھر صاحب، جن کا دعوت اسلامی سے پورے خاندان کا، فیملی کا دیرینہ ترین تعلق ہے، اور ان کو امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب کی میزبانی کا بھی کراچی میں شرف ملتا ہے۔ لاہور میں بھی اہم ذمہ داران ان کے گھر تشریف لاتے ہیں، یعنی ایک دیرینہ وابستگی ہے، تعلق ہے۔ تو اس حوالے سے بڑی اہم معلومات رکھتے ہیں قاضی صاحب۔ قاضی صاحب، وقت دینے کا بیحد شکریہ۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سعادت بخشی کہ عشق رسول کے اس قافلے میں آپ کو شامل کر دیا۔ ذرا اپنے تجربات بتائیں، آپ کی زندگی میں کس طرح کی تبدیلی آئی اور کس طرح کے آپ نے فیوز و برکات دیکھیں دعوت اسلامی کے؟ جی، میرا دعوت اسلامی سے پچھلے 40 سال سے تعلق ہے الحمدللہ۔ جتنا ٹائم دعوت اسلامی کو ہوا ہے تب سے میں، میری فیملی، میرے والدین اس سے اٹیچ ہیں، اور الحمدللہ دعوت اسلامی نے کم عرصے میں جتنی دین کی خدمت کی ہے، اور ہر شعبے میں، خالی دینی لحاظ سے مدارس کو لے لیں، جامعات کو لے لیں، اور اسکول ایجوکیشن سسٹم کو لے لیں آپ، ان کا جو دارالمدینہ اسکول سسٹم ہے وہ آپ کے آکسفورڈ لیول کا جو سسٹم ہے، ان کا سلیبس ہے، وہاں تک یہ ورک کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ فلائی کاموں کی طرف آ جائیں گے، دعوت اسلامی کا مین ایک شعبہ FGRF ہے، تو اس میں پاکستان کے آل ورلڈ میں، پورے ورلڈ میں ماشاءاللہ FGRF خدمت کر رہی ہے، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے UK ہو، یا کوئی اور بھی کنٹری ہو، لازمی نہیں کہ مسلمان کنٹری ہو، کوئی بھی کنٹری ہو جہاں پہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو دعوت اسلامی کی اور FGRF کی ضرورت ہوئی، دعوت اسلامی نے اپنا پہلا قدم وہاں پہ رکھا ہے۔ ابھی بھی غزہ میں الحمدللہ آپ سب بھائیوں کے تعاون سے دعوت اسلامی بھرپور وہاں پہ اپنا خدمت کر رہی ہے، کھانا پیش کر رہی ہے، اور میڈیکل کے حوالے سے، بچوں کے کپڑوں کے حوالے سے، ڈائپر کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے پورا الحمدللہ ایک سسٹم ہے دعوت اسلامی کا، جو بڑے اچھے طریقے سے حاجی حبیب صاحب جو ان سے اس کو چلا رہے ہیں، اور دعوت اسلامی مجلس شورا جو اس کو لے کے چل رہی ہے الحمدللہ۔ اچھا
قاضی صاحب آپ امیر اہل سنت کی بھی میزبانی کی سعادت آپ کو ملتی ہے، ذرا بتائیں حضرت شخصیت کیسی ہیں، ان کی روحانیت اور ان کی عملی زندگی، دین پر عمل، تقوی کس طرح کا ہے، ذرا دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں۔ جی، امیر اہل سنت شخصیت ایسے ہیں کہ اگر آپ جائیں گے وہاں پہ آپ دیکھ کے آپ فیل کریں گے کہ ہمارے اندر روحانی تبدیلی ان کی زیارت کرنے سے ہی آ رہی ہے، یہ کوئی کہنے والی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جائے گا جب ان کے سامنے یا ان کی صحبت میں بیٹھے گا، انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو ایک روحانی اور قلبی سکون فیل کرے گا، محسوس کرے گا کہ یار واقعی میں کسی اللہ والے کے پاس بیٹھا ہوں۔ اور دعوت اسلامی کا ایک مشن ہے کہ ہم نے ہر مسلمان کی جو سی دین کے حوالے سے خدمت بھی کرنی ہے، تربیت بھی کرنی ہے، اور آنے والی نسل کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے دین میں ہمارا اور ہمارے والدین کا، بہن بھائیوں کا اور مسلمانوں کا حق کیا، اور ان کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، ان کے ساتھ اخلاق کیسا برتنا چاہیے۔ اور امیر اہل سنت ایسی شخصیت ہے، ان کا اخلاق اتنا میٹھا ہے کہ جو بھی جاتا ہے ملاقات کے لیے الحمدللہ، یا ویسے بھی صحبت میں اجتماع میں چلا جائے تو وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، اور ان کی تعریف کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ اور ماشاءاللہ امیر اہل سنت بے لوث، بلا لالچ، کوئی ایسا نظام نہیں کہ جو دعوت اسلامی سے وہ اپنا فائدہ لے رہے ہوں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اب تک آپ نے اپنی زندگی صرف کی ہے الحمدللہ۔ کوئی ایسا دنیا کا لالچ نہیں ہے، ان کو صرف اصلاح امت اور فلاح امت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ ان کے جتنے بھی مریدین ہیں یا ان کے عقیدت مند ہیں آل ورلڈ کے اندر، الحمدللہ ان کی ایک آواز پہ لبیک کرتے ہیں۔ جیسے مرکز جو ہمیں حکم دیتا ہے، انشاءاللہ ہم ہر طریقے سے اپنے مرکز کے لیے حاضر ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان والوں کے لیے امیر اہل سنت ایک ایسی شخصیت ہے ورلڈ کے لیے اور دینی حوالے سے کہ ایک پہچان ہے کہ اگر کوئی ورلڈ میں دعوت اسلامی کا نام لے تو پاکستان کا نام لازمی اس کے اندر آئے گا کہ یہ کون سی شخصیت ہے جی پاکستان سے امیر اہل سنت ہیں۔ تو الحمدللہ وہ دینی لحاظ سے بھی اور ملکی لحاظ سے بھی وابستگی کے ساتھ پوری اس قوم کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور امت کی اصلاح بھی کر رہے ہیں، اور دینی حوالے سے بھی اور دنیاوی تعلیم کے حوالے سے بھی۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس جتنا جدید نیٹ ورک ٹیکنالوجی کا، آئی ٹی ٹیکنالوجی کا ہے، شاید کسی چینل کے پاس نہ ہو۔ تو الحمدللہ بازبان بھی، چینل کے ذریعہ بھی، سوشل میڈیا کے ذریعہ بھی، ہر طریقے سے الحمدللہ دعوت اسلامی امت محمدیہ کی خدمت کر رہی ہے الحمدللہ، اور بلا لوث کر رہی ہے۔ قاضی صاحب، میں نے فیضان سنت تب پڑھی، وقت کا آپ خود اندازہ لگا لیں، جب رضا ورائٹی ہاؤس کی سبز رنگ کی کیسٹیں اویس قادری صاحب یا اس سے حاجی مشتاق صاحب یا دوسرے نعت خوانوں کی آتی تھیں، کوئی 15-20 سال پرانی بات ہوگی دربار ہوٹل پہ۔ جی۔ تو یہ جو دعوت اسلامی کا آج ہم ایک کامیاب سفر دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے صعوبتیں اور مشکلات بھی بڑی جھیلی ہیں دعوت اسلامی نے۔ حاجی مشتاق اتاری صاحب نے بھی، امیر اہل سنت نے بھی، اور دوسرے جو علماء کرام اور قیادت ہے انہوں نے بھی دین کی خدمت میں جو کاوشیں ہیں دعوت اسلامی کی، جو سفر ہے اس حوالے سے ذرا بتائیں کس طرح کا رہا؟ جی ضرور، اس حوالے سے یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا جو مدنی قافلے والا سسٹم ہے، جس میں اسلامی بھائی قافلہ لے کے دوسرے شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، پہاڑوں میں، اور حتیٰ کہ ریگستان میں، ریتلی علاقوں میں بھی جہاں پہ پانی کی کمی ہے وہاں پہ بھی دعوت اسلامی نے دین کا کام کیا ہے۔ اور اگر اپنے پاکستان کے علماء کرام کا کہا جائے تو وہ الحمدللہ ہمارے علماء کرام دعوت اسلامی کے ساتھ اتنے سپورٹیو، کوآپریٹیو، ہر جگہ پہ انہوں نے ویلکم کیا ہے، اور ان تمام علماء کرام کی محبت اور شفقت کے ساتھ یہ دین کا ایک سفر چل رہا ہے، اور الحمدللہ یہ کامیابی سے چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ قاضی صاحب، دعوت اسلامی کی ہم بات کر رہے ہیں، جس طرح آپ دینی حوالے سے خدمات بتا رہے ہیں، تو اتنی بڑی فلاحی تنظیم ہے، ذرا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ پیورلی اس کا پرپس، مقاصد اور اس کا جو قیام کا مقصد ہے یا جو مشن ہے اس کا، وہ کمپلیٹلی آپ تھوڑا سا اس کا ہمیں بتا دیں۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ جی دعوت اسلامی الحمدللہ غیر سیاسی ہے اور پیور ایک دینی مذہبی جماعت ہے، اور دعوت اسلامی کا منشور جو سا ہے کہ ہر مسلمان تک دین کی خدمت، ان کی اصلاحی اور اخلاقی تربیت جو سی بھرپور ہونی چاہیے۔ معاشرے کے اندر آج کل جتنی بیماریاں چل رہی ہیں، لوگ بے راہ روی کا شکار ہیں، کوئی بچے والدین کے فرما بردار نہیں ہیں، بہن بھائیوں کا آپس میں سلوک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ بھی دین کی دوری سے ہے۔ تو الحمدللہ آپ دیکھیں گے مدنی چینل پر بھی اور دعوت اسلامی کے اندر جتنی بھی تعداد ہے، نوجوان کی اکثریت ہے،
ये नहीं कि बूढ़े लोग, नौजवानों की अक्सरियत है। अगर आप उठाएंगे मेरे ख्याल में 95% नौजवान अक्सरियत हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक समझ लें कि दावत इस्लामी गैर सियासी होने की वजह से खालिस दीन और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए ये काम करते चल रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये चमकता दमकता सितारा पूरी दुनिया पे उरूज कर रहा है। उसकी वजह यही है कि खालिस गैर सियासी और ओनली सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात पर अमल करना, औलिया कराम के बताए हुए अहकामात पर अमल करना, सहाबा कराम के साथ मोहब्बत का ये सारा जज्बा है जिसको लेकर दावत इस्लामी दुनिया के चारों कोनों में फैली हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह और दिलजोई के साथ सारे इस्लामी भाई जितने भी हैं माशाल्लाह काफ़िले में जाते हैं ऑल वर्ल्ड में, और बाइखलास होकर दिली नीयत के साथ वो इस उम्मत मोहम्मदिया की खिदमत कर रहे हैं। चमक सब तुझसे पाते हैं पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे ए सब का दिल चमकाने वाले। सरकार दो जहाँ वाली कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क, मोहब्बत और आपकी तालीमात और सीरत तैयबा के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल एक गैर सियासी मिशन के साथ दावत इस्लामी पाकिस्तान और दुनिया भर में आगे बढ़ रही है। और आप दावत इस्लामी की दीनी खिदमात भी देखते हैं जो बिल्कुल नफ़रत नहीं है, कोई तासुब नहीं है, मोहब्बत है, अमन है, रवादारी है, भाईचारे का पैगाम है, जिस तरह काजी नदीम खोखर साहब ने बताया। और इस फैमिली को ये एज़ाज़ हासिल है कि कराची में अमीर अहले सुन्नत की मेज़बानी और उनकी खिदमत में इनकी फैमिली हमेशा पेश रखती है। और लाहौर में भी, पंजाब में भी काजी साहब की फैमिली और इनका घर दावत इस्लामी के शूरा अरकान की खिदमत के लिए और दावत इस्लामी के बुज़ुर्गों की खिदमत के लिए हमेशा पेश रखता है। दीन की खिदमत कर रहे हैं, दीन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। दुआ है कि रब्बुल आलमीन इस्लाम को, पाकिस्तान को हाकिमियत नसीब फरमाए और इस्लाम का और इश्क़ मुस्तफ़ा का झंडा पूरी आबोताब के साथ पूरी दुनिया में दमकता, चमकता और लहराता रहे। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।